السلام علیکم طلبہ و طالبات. آج کی ویڈیو جس میں مشقی سرگرمیاں ہم حل کریں گے غزل نمبر 4 کی، تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں سے ایک بہت ہی اہم حدیث شیئر کی جائے جس سے آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو. تو آپ کے اسکرین پر صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2656 نمبر ہے. تو مسلم شریف، بخاری شریف، اس نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا اکثر. قرآن کے بعد احادیث کی سب سے صحیح کتاب بخاری شریف اور مسلم شریف ہے. یہ کسی بھی مسلک کے عالم ہو، مولانا ہو، اسے سب مانتے ہیں. سب کا ماننا یہی ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتابیں بخاری اور مسلم ہیں. سب کا اس پر کیا ہے؟ اتفاق ہے. اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث جسے سب مانتے ہیں پیش کرتی ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا. عاشورہ آپ نے عشرہ مبشرہ سنا ہے، تو عشرہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ 10. تو عشرہ سے بنا ہے عاشورہ، جس کے معنی کیا آتے ہیں؟ 10. تو یہاں مراد کیا ہے؟ 10 محرم الحرام. آج 4 محرم ہے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا تو لوگوں نے ان سے اس روزے کے بارے میں پوچھا. یعنی لوگوں نے یہودیوں سے اس روزے کے بارے میں پوچھا کہ تم لوگ 10 محرم کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا. یعنی فرعون جو تھا اس دن دریا میں ڈوبا تھا اور بنی اسرائیل کو فرعون سے، اس کے ظلم سے نجات ملی تھی. تو آگے کیا ہے؟ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ تو ہم اس دن کی عظمت کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں. یعنی ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں مانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کا حکم فرمایا. یہاں پر دیکھیے، اس روزے کا حکم فرمائے. تو یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، 2666. اس میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، مطلب وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن تو یہودی اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تعظیماً. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال آئے گا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے. یعنی 10 تاریخ کو تو یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو یہ مشابہ ہو جائے گا. اور اسلام میں کیا ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز میں یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں کرنی ہے، انہیں فالو نہیں کرنا ہے. تو اس وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جب آئندہ سال آئے گا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے. راوی نے کہا کہ ابھی آئندہ سال نہیں آیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. یعنی یہ ہمارے پیارے نبی کی وفات سے چند مہینہ پہلے کا واقعہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے. وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں تعظیم میں 10 محرم کو، تو ہمیں 9 تاریخ کو بھی رکھنا ہے، جو کہ اللہ کے رسول ہمیں بتا کر گئے کہ ہمیں 9 اور 10 ایک دن اور 10 کے ساتھ ملا لینا ہے، 9 کو بھی رکھنا ہے روزہ. اس طرح سے یہود اور نصارہ کی مخالفت ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو ایک دن رکھتے ہیں، ہم 2 دن رکھتے ہیں، تو ان کی مشابہت نہیں ہوگی. تو یہ 2 حدیثیں بہت اہم ہیں. آج 4 محرم ہے، 10 محرم کو آپ لوگ یاد رکھیے گا، ضرور روزہ رکھیے گا، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. اس کے تعلق سے 50 احادیثیں آئی ہیں، جس میں تمام الگ الگ صحابہ کرام سے مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اگر کسی روزے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، حکم دیتے تھے، تو وہ کیا ہے؟ یوم عاشورہ کا، یعنی 10 محرم کا روزہ، جسے ہمیں 9 تاریخ کو بھی رکھنا ہے، ملا کر رکھنا ہے ایک دن، تاکہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہو. تو اس روزے کی بہت اہمیت ہے، تو آپ لوگ بھی ضرور کوشش کریے گا رکھنے کی. اب ہم اپنے غزل کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم طلبہ و طالبات. 10th اسٹینڈرڈ اردو میں غزل نمبر 4 کی تشریح ہم دیکھ چکے ہیں. آج اس کی ہم مشقی سرگرمیاں حل کریں گے. نمبر 1 کیا دیا گیا ہے کہ غزل پڑھ کر ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے. ایک کیا دیا ہوا ہے؟ شاعر کے مطابق دنیا کی حیثیت لکھیے. تو اس کا جواب غزل میں ہی ہے. پہلے مصرعے میں یہ رہا گوشہ. تو آپ کیا لکھیں گے
کہ شاعر کے مطابق دنیا کی حیثیت ایک گوشے جیسی ہے. اس طرح سے آپ پورا جواب لکھیں گے. گوشے اس طرح لکھیں گے, گوشہ کو گوشے یہ لگا کے آپ اسے گوشے بنا دیں گے. اور پورا جواب کیا لکھیں گے کہ شاعر کے مطابق دنیا کی حیثیت ایک گوشے جیسی ہے. یہ پورا مکمل جواب ہے. دوسرا کیا پوچھا گیا کہ زندگی کے متعلق فانی کا نظریہ بیان کیجیے. تو اس کا جواب میں نے تھوڑا سا آسان اور اپنے جملوں میں لکھنے کی کوشش کی ہے. دیکھتے ہیں کیا ہے. زندگی کے متعلق فانی کا نظریہ ہے کہ مر مر کے جیے جانے کا نام ہی زندگی ہے, کیونکہ انسان کی جتنی عمر گزرتی ہے وہ موت سے قریب ہوتا ہے. یہی نہیں بلکہ زندگی اور موت کے درمیان انسان جو وقت گزارتا ہے اس میں اسے نہ جانے کتنی مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو کہیں جا کے اسے زندگی میں تھوڑی سی خوشی ملتی ہے. اس طرح فانی کا نظریہ ہے کہ زندگی مر مر کے جیے جانے کا نام ہے. سوال نمبر 3 کیا پوچھا گیا کہ دل اور آنکھوں کے لیے استعمال کیے گئے استعارے لکھیے. تو اس کا جواب کیا ہے کہ آنکھ کے لیے استعمال کیا گیا استعارہ ہے جو وہ پیمانہ ہے, اور دل کے لیے جو استعارہ استعمال کیا گیا وہ شیشہ ہے. شیشہ یعنی بوتل جس میں شراب ہوتا ہے تو وہ ایک دم لال دکھتا ہے. اسی طرح دل بھی خون سے لہو سے لال ہے, لیکن جب بوتل سے شیشے سے کیا ہوتا ہے شراب کو پیمانے میں یعنی گلاس میں جب انڈیلا جاتا ہے تو وہ گلاس بھی لال دکھنے لگتا ہے. اسی طرح جب لہو کی بوندیں دل سے ہو کر آنکھوں میں آتی ہیں تو آنکھ اس کی شاعر کی سرخ ہو جاتی ہیں. تو اس کا جواب کیا ہے کہ دل سے شاعر نے کس کو تشبیہ دی ہے. دل کے لیے شیشہ استعارہ استعمال کیا گیا ہے اور آنکھوں کے لیے پیمانہ. نمبر 4 کیا پوچھا گیا ہے کہ اس غزل میں ایک قسم کی نا امیدی اور یاسیت کا رنگ ہے. اس بیان کی موافقت میں 2 مثالیں دیجیے. یعنی کون سا ایسا شعر کا مصرع ہے جس سے یاسیت اور نا امیدی کا پتہ چلتا ہے, تو ہمیں وہ مصرع بتانا ہے. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں غزل میں کہ یہ والا مصرع, زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے ڈھونڈتی ہے کوئی حیلہ میرے مر جانے کا. دوسرا تو آپ کو یہ پورا لکھنا ہے. دوسرا آپ کو یہ لکھنا ہے کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی میت ہے فانی, زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. تو یہ دو آپ لکھیں گے. اور کیا لکھیں گے کہ نا امیدی اور یاسیت کا احساس دلانے والے یہ دونوں اشعار ہیں. آگے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے یہاں اسکرین پر 4 سوال ہی دیے گئے ہیں, لیکن جو آپ کی کتاب ہے درسی کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے اس میں ایک سوال اور ہے. کون سا ہے وہ سوال کہ اس عمل کو واضح کیجیے جس سے شاعر کی زندگی کو پشیمانی ہو رہی ہے. تو میں آپ کو اس کا جواب بھی بتا دیتی ہوں کہ وہ عمل کیا ہے. اس عمل سے کہ زندگی جو بار بار ہیلہ ڈھونڈ رہے ان کے مر جانے کا, تو آپ اس کا جواب کس طرح سے لکھیں گے کہ زندگی جو ہے بار بار شاعر کے مر جانے کا ہیلہ ڈھونڈتی ہے, جس سے واضح ہوتا ہے کہ شاعر کی زندگی کو پشیمانی ہو رہی ہے. اس طرح سے آپ ایک لائن میں جواب لکھ دیں گے. آگے دیکھتے ہیں کیا کہا گیا ہے کہ فانی بدایونی سے متعلق رواں خاکہ مکمل کیجیے. تو کیا دیا ہوا ہے پہلا خاکہ میں آپ یہ کریں گے سن 1779 اور میں کو آپ کٹ کریں گے, لکھیں گے سن 1779 اتر پردیش کے ضلع بدایوں میں پیدا ہوئے. اس کے بعد دوسرا خانہ کیا دیا ہوا ہے سن 1932. تو 1932 یہاں پر آیا تو آپ کیا لکھیں گے کہ سن 1932 میں کو کٹ کریں گے اور اس کے سامنے آپ کیا لکھ دیں گے مہاراج کشن پرساد کی دعوت میں حیدرآباد پہنچے. پھر تیسرا خاکہ سن 1941 دیا ہوا جو کہ ان کی وفات کا ہے یہاں پر کہ سن 1941 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ تینوں خانے آپ کو اس طرح سے فل کرنے ہیں. یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ایک بار اور کہ سن 1779 میں وہ اتر پردیش کے ضلع بدایوں میں پیدا ہوئے. پھر سن 1932 میں آپ کیا لکھیں گے کہ مہاراجہ کشن پرساد کی دعوت پر حیدرآباد پہنچے. پھر سن 1941 میں آپ کیا لکھیں گے یہاں پر اس باکس میں کہ حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا. تو اب دیکھتے ہیں کیا کہا گیا کہ ذیل کے شعر کی استحسانی وضاحت کیجیے. تو میں نے آپ کو بہت بار بتایا کہ استحسانی یعنی کیا ہوتا ہے, عمدہ کرنا, اچھا کرنا. یعنی آپ کو اپنے جملوں میں اسے تشریح کرنا ہے. آپ کی سبق میں درسی کتاب میں بھی یہی دیا گیا ہے کہ ذیل کے شعر کی تشریح اپنے لفظوں میں کیجیے.
تو ہم اپنے لفظوں میں ہی دیکھیں گے اور میں نے اسے اپنے ہی الفاظ میں لکھا ہے. کیا ہے اس کی تشریح میں ایک بار پڑھ کے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو الفاظ پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہو. اس شعر کے ذریعے شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی ان کو دنیا میں لا کر پچھتا رہی ہے، شرمندہ ہے، اور زندگی کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ میرا وجود بیکار ہے، میں کسی کام کا نہیں ہوں، اس لیے زندگی بار بار میرے مر جانے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے. بس یہ 3 لائن کی اس کی تشریح رہے گی. تو یہ بھی ہو گیا الحمدللہ. اب آگے چلتے ہیں کہ شاعر سے متعلق شبکی خاکہ مکمل کیجیے. ان کا نام، تخلص، وکالت اور ہیڈ ماسٹر وہ کہاں کے تھے وہ پوچھا گیا ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کہ ان کا اصل نام کیا تھا، شوکت علی خان. پھر کیا پوچھا گیا، تخلص، تو ان کا تخلص فانی ہے. پھر پوچھا گیا ہے ان کا وکالت، انہوں نے وکالت کی ڈگری کہاں سے کی. آپ کیا لکھیں گے، یہ آپ کٹ کر دیں اور یہاں سے لکھیں کہ MAO کالج سے LLB کی ڈگری حاصل کی. پھر کیا پوچھا گیا، چوتھا کہ صدر مدرس مطلب ہیڈ ماسٹر وہ کہاں کے تھے. تو یہاں پر دیکھیے کہ سن 1932 میں مہاراجہ کشن پرساد کی دعوت پر حیدرآباد پہنچے. وہاں ایک سرکاری اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہو گئے. وہاں مطلب کہاں پر، حیدرآباد میں. تو آپ صدر مدرس کے آگے کیا لکھیں گے، حیدرآباد. تو یہاں پر ایک بار ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا نام کیا تھا، شوکت علی خان. پھر تخلص فانی، وکالت انہوں نے کہاں سے کی، MAO کالج سے LLB کی ڈگری حاصل کی. اس طرح سے پورا آپ لکھیں گے یہاں پر. پھر ہیڈ ماسٹر، آپ کی کتاب میں ہیڈ ماسٹر کی جگہ کیا دیا ہوا ہے، صدر مدرسی، تو وہی ہیڈ ماسٹر ہے. اس کے آگے آپ کیا لکھیں گے کہ حیدرآباد میں ایک سرکاری اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہو گئے. اس طرح سے اس کا پورا جواب لکھیں گے. آگے کیا کہا گیا کہ فانی بدایونی کے شعری مجموعے 3. تو یہ شروع میں ہی اس کا جواب ہے یہاں پر. ان کے شعری 3 مجموعے یہ ہیں، عرفانیات فانی، وجدانیات فانی اور باقیات فانی ان کے شعری مجموعے ہیں. تو ان تینوں کو آپ کو کہاں اٹھا کر ان تینوں میں فل کر دینا ہے، ٹھیک ہے. اب آگے کہا گیا ہدایات کے مطابق شعر لکھیے. مطلع، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ غزل کے شروع کے مصرے کو مطلع کہتے ہیں. تو شروع کا مصرع یہ ہے، خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا. تو یہ مطلع ہے. تو یہ دونوں شعر آپ کو اٹھا کے اس میں لکھ دینا ہے. پھر دوسرا کیا کہا گیا، حسن مطلع. تو حسن مطلع کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو 9th اسٹینڈرڈ میں پڑھایا گیا ہے کہ مطلع کے بعد والے شعر میں اگر مطلع کی طرح دونوں مصروں میں قافیوں کی پابندی ہو تو حسن مطلع کہلاتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ مطلع کے بعد والا جو شعر ہے یہ ہو گیا مطلع. اب اس کے بعد والا شعر یہ ہے، تو کیا اس میں بھی دونوں قافیوں میں پابندی ہے، سمجھانے کا، دیوانے کا. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس میں بھی دونوں قافیوں میں پابندی ہے. تو یہ کیا ہو گیا، حسن مطلع. تو آپ کو یہ دونوں مصرع اٹھا کے کہاں لکھنا ہے، یہاں پر حسن مطلع میں. اس کے بعد مقطع. مقطع آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں، مقطع جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. تو آپ یہ والا شعر لکھیں گے کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت، فانی زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا. اسے آپ کہاں لکھیں گے، مقطع میں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. پھر استعارہ، کہ جس شعر میں شاعر نے استعارہ استعمال کیا گیا اسے لکھنے کو کہا گیا ہے. تو وہ کون سا مصرع ہے، یہ ہے یہ والا مصرع. دل سے پہنچی تو ہیں آنکھوں میں لہو کی بوندیں، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا. تو یہ مصرع دونوں آپ کو اٹھا کے کہاں لکھنا ہے، استعارہ میں. تو استعارہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو غزل نمبر 1 جو کہ سراج اورنگ آبادی کا ہے اس میں آپ کو پوچھا بھی گیا ہے. تو جیسے کہ سب سے اہم پوائنٹ آپ کو کیا یاد رکھنا ہے کہ جو بھی نظم، غزل یا سبق حذف کیا گیا لیکن ان میں جو قواعد آئے ہیں وہ آپ کو کرنا ہے. تو غزل نمبر 1 جو سراج اورنگ آبادی کی ہے وہ غزل حذف کیا گیا لیکن اس میں جو قاعدہ آیا ہے استعارہ کا، اس میں مستعارن لہو مستعارن منہو بھی پوچھا گیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں بھی پوچھ لے کہ مستعارن لہو مستعارن منہو کیا ہوتا ہے. تو مستعارن اور لہو، منہو، یہ سب ورڈز کہاں سے آئے ہیں، اس کے میننگ کیا ہے، اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے. وہ ویڈیو میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی. تو آپ لوگ پلیز وہ ویڈیو دیکھیے، بہت ہی آسان الفاظ میں نے سمجھایا. آپ دیکھیں گے تو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. امید ہے آپ کو سوال اور جواب مشق سرمیہ جو بھی میں نے سمجھایا سمجھ میں آیا ہوگا.
تو یہ رہی میری پچھلی ویڈیو، اسے بھی دیکھو۔ اگر میری ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو پلیز لائک کرو، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرو۔ جو بھی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پہ ہونا چاہیے مجھے یہ بھی بتائیں۔ تو میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔